سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے۔ مضمون تشخیص، آواز وجی احمد صدیقی۔ علاج کا دار و مدار تشخیص پر ہے۔ اگر تشخیص صحیح نہ ہو تو علاج کیا خاک صحیح ہوگا؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری تشخیص بہت صحیح ہے۔ اپنی تشخیص پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ ہم بھی کیا چیز ہیں، کیا غضب کی تشخیص ہے ہماری۔ شاید آپ کو ہماری یہ خود ستائی ناگوار گزرے، مگر کیا کریں، ہے کچھ ایسی ہی بات کہ خود ستائی پر مجبور ہیں۔ چلیے آپ کو ایک بالکل سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے اسے سن کر آپ بھی ہماری تشخیص کے پوری طرح معترف ہو جائیں گے۔ ہاں، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب آتش جواں ہو یا نہ ہو، ہم بہرحال جواں تھے۔ نیا نیا مطب کھولا تھا، نئی نئی پریکٹس شروع کی تھی، خود اعتمادی کا فقدان تھا۔ انجیکشن لگاتے تھے تو ہاتھ کانپتے تھے۔ بڑی بوڑھیاں اسے بناسپتی گھی کا اثر سمجھتی تھی اور دوشیزائیں اپنے حسن کا۔ حالانکہ ہماری صحت اچھی تھی، بناسپتی گھی کا اثر اتنا تو نہ تھا کہ مستقل راشے کا مریض بن جاتے۔ نہیں، دوشیزائیں دولت حسن سے اتنی مالا مال تھی کہ ہم میں تاب نظارہ نہ رہتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں قبول صورت تسلیم کرنے کے لیے ہمیں اینک اتار کر ان پر نظر ثانی کرنی پڑتی تھی۔ بینائی کمزور ہونے کا اتنا فائدہ ضرور تھا، بہت سے چہرے اینک اتار کر دیکھنے پر بھلے لگنے لگتے تھے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ انجیکشن لگاتے وقت اس خوف سے کہ کہیں ری ایکشن نہ ہو جائے ہمارا ہاتھ کانپنے لگتا تھا۔ ہاں، تو انہی دنوں کی بات ہے، ہم تصور مریضہ کیے ہوئے فرصت کے رات دن اپنے مطب میں گزار رہے تھے کہ ایک دن ایک صاحب انتہائی پریشان حال مطب میں آئے۔ آتے ہی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب فوراً چلیے، مریض کی حالت نازک ہے۔ پہلے تو سوچا انہیں مطب کے بعد کا وقت دے دیں، کیونکہ اچھے اور مصروف ڈاکٹر کو فوراً وزٹ پر نہیں چل پڑنا چاہیے، اس سے ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر سے وزٹ پر جانے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، انتہائی نازک حالت والا مریض آپ کی مدد کے بغیر ہی قید حیات و بند غم سے نجات پا جاتا ہے، اور آپ کی عزت و شہرت متاثر ہونے سے بال بال بچ جاتی ہے۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ والا معاملہ تو اس وقت پیش آتا ہے جب ڈاکٹر فوراً ہی وزٹ پر چل پڑتا ہے اور مریض علاج کے دوران میں اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ خیر، یہ سب تو ضمنی باتیں ہیں، آئیے اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ صاحب جو ہمارے مطب میں آئے تھے بہت گھبرائے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور تھے، بے تحاشا ہانپ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں بڑا رحم آیا، اور کیوں نہ آتا۔ ڈاکٹر رحم دل جو ہوتے ہیں، پہلے تو ان کو تسلی دی، اتنا نہ گھبرائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، بالکل فکر نہ کریں، پوری لگن سے علاج کریں گے، انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے گھنٹی بجائی، حالانکہ کمپاؤنڈر پاس ہی کھڑا تھا۔ بیگ تیار کرنے کو کہا، کمپاؤنڈر نے پہلے سے تیار شدہ بیگ کو 5 منٹ میں تیار کر دیا۔ ہمارے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا، ایک سرد سی رو بار بار جسم میں دوڑ جاتی۔ یہ ہماری پہلی وزٹ جو تھی۔ مریض کا گھر پاس ہی تھا، جلدی وہاں پہنچ گئے۔ گھر کے تمام افراد مریض کو گھیرے ہوئے تھے، ہر شخص کے چہرے سے غم کے تاثرات ہویدہ تھے۔ خواتین زار و قطار رو رہی تھیں، بین کر رہی تھیں۔ اس اندوہناک ماحول سے فوراً اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دل کو ذرا مضبوط کر کے اور ہمت سے کام لے کر ہم نے لوگوں سے گزارش کی، ذرا دور ہو جائیں، مریض کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تمام کھڑکیاں بھی کھلوا دی۔ اس کے بعد لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ کھولا، ضبط سے کام لے کر اپنے اوپر قابو پایا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی شدت کو کم کیا تاکہ لوگوں پر برا اثر نہ پڑے۔ اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، بظاہر سینے کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ ابھی معائنہ کر ہی رہے تھے کہ ایک محترمہ نے انتہائی دردناک آواز میں ہم سے گزارش کی، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میرے ابو کو بچا لیجئے، اور ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی اس حرکت سے ہم بوکھلا گئے، جلدی جلدی بیگ میں سامان رکھا اور باہر آ گئے۔ ہمارے پیچھے پیچھے گھر والے دوڑے، کہنے لگے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، مریض کی طبیعت کیسی ہے، کوئی انجیکشن نہیں لگائیں گے آپ؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے بتائیں، مریض کا انتقال ہو چکا ہے۔ کافی دیر خاموش رہے۔ ہماری خاموشی نے تہلکہ مچا دیا۔
گھر کی تمام عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کوئی سر پیٹنے لگی، کوئی بین کرنے لگی، کوئی غش کھا کر گرنے لگی۔ غرض عجب سما تھا، ایک طرف تو خود اعتمادی کی کمی، اوپر سے شور و غل۔ ہمارے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ خدا کے لیے کچھ تو بتائیے، کیا بات ہے، تو ہم نے چہرے کو غمزدہ بناتے ہوئے کہا، اب سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اکثر کم عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم فوراً اپنے مطب کی طرف چل پڑے۔ مطب پہنچتے ہی اطمینان کا سانس لیا، مگر اطمینان کہاں؟ مطب آتے ہی عجیب عجیب خیالات ستانے لگے، اپنی بہت سی حماقتیں یاد آنے لگیں، ہمارے ہوش اڑانے لگی۔ سب سے پہلا خیال جو دل میں آیا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں مریض بے ہوش ہو اور ہم نے جلدی جلدی بوکھلاہٹ میں اسے مردہ قرار دے دیا۔ ہم نے صرف دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، سانس رکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بھی بند تھی، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اتنے شور و غل میں دل کی ہلکی ہلکی دھڑکن نہ سنائی دی ہو۔ مریض کی پتلیاں بھی نہیں دیکھیں۔ او خدایا، ہم سے کتنی بڑی حماقت سرزد ہو گئی، پتلیاں دیکھے بغیر ہی اسے مردہ قرار دے دیا۔ کہیں وہ زندہ ہوا تو؟ اگر وہ ہوش میں آ گیا تو ہمارا کتنا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ مطب بند کر کے کہیں اور کھول لیں گے۔ نہیں نہیں، ہم مطب بند نہیں کریں گے، یہ تو بزدلی کہلائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطب میں بالکل دل نہ لگا۔ اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور کمپاؤنڈر سے یہ کہہ کر ایک مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں باہر نکل گئے۔ لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے ایک ایسی گلی تک پہنچ گئے جہاں سے وہ مکان صاف نظر آ رہا تھا جس میں مرحوم کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ ارے، مکان کے باہر تو کوئی بھی نہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ لوگ مریض کو اسپتال تو نہیں لے گئے؟ رونے کی آوازیں کیوں نہیں آ رہیں؟ کہیں مریض ہوش میں تو نہیں آ گیا؟ ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے، چہرہ پیلا پڑ گیا، فوراً مطب آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ دو چار مریض آئے، اوپری دل سے دیکھ کر دوا لکھ دی۔ مطب میں قطعی دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب عجیب خیالات تنگ کر رہے تھے۔ ایک بالکل ہی نرالا خیال ہمیں ستانے لگا۔ ہم نے مریض کو اللہ کی امانت کیوں کہہ دیا؟ اللہ کی امانت تو لوگ خواجہ سرا کو بھی کہتے ہیں۔ کہیں مریض کے لواحقین برا نہ مان گئے ہوں، کہیں ہم سے تو میں کرنے نہ آ جائیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کے نیک بندے کم عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مریض کم عمر تو نہ تھا، اس کی عمر 60-70 سال سے کم نہ ہوگی۔ خدایا، ہماری عقل کو کیا ہو گیا تھا، بغیر سوچے سمجھے ایسے جملے کیوں بول ڈالے؟ نہ جانے ہم میں خود اعتمادی کب پیدا ہوگی۔ ایک بار یہ خیال پھر ستانے لگا کہ مریض ہوش میں آ گیا ہے اور لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کمپاؤنڈر سے مطب بند کرنے کو کہا۔ وہ کہنے لگا، صاحب ابھی تو صرف 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے آپ کو آئے ہوئے۔ اچھا، ہم نے تعجب سے کہا، پھر بہانہ تراشا، ارے بھائی ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہم چلتے ہیں، تم مطب بند کر دینا، ہاں شام کو وقت پر پہنچ جانا۔ دیکھو ہم پابندی وقت کے معاملے میں بہت سخت ہیں، سمجھے؟ یہ کہہ کر ہم گھر چلے آئے۔ کسی کام میں دل نہ لگا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، دل و دماغ اسی طرف لگا ہوا تھا۔ اس پریشان حالی میں ایک عجیب و غریب دعا مانگ ڈالی، اے اللہ ہماری عزت تیرے ہاتھ ہے، اے رب العزت ہماری عزت رکھ لے، اے مولا اس مریض کو ہوش میں نہ آنے دے، اسے مردہ ہی رہنے دے۔ پھر ذہن میں کھلبلی سی مچی، پاؤں خود بخود اس گلی کی طرف چل پڑے جس گلی میں کھڑے ہو کر ہم نے مریض کا جائزہ لیا تھا۔ شام ہو چلی تھی، ہم چوروں کی طرح ایک بار پھر اس گلی میں پہنچ گئے۔ گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مکان کے پاس بہت سی کرسیاں پڑی تھیں، چند کرسیوں پر آدمی بیٹھے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مسکرا دیتا۔ ان لوگوں کی مسکراہٹ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ ہمارے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے، خوف کے مارے برا حال۔ گھر آ کر بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ خیالات پھر ستانے لگے، یہ آدمی ہنس کیوں رہے تھے؟ ضرور ہم پر ہنس رہے ہوں گے، لیکن اتنی ساری کرسیاں کیوں بچھی ہوئی تھیں؟ ضرور انتقال ہو گیا ہوگا اس کا، مگر یہ آدمی بار بار کیوں ہنس رہے تھے؟ ایسے غمگین ماحول میں بھلا کون ہنستا ہے؟ کہیں مریض کے لواحقین نے محلے والوں کی میٹنگ تو کال نہیں کر لی؟ کئی میٹنگ کے بعد یہ لوگ ہمارے مطب نہ پہنچ جائیں؟ لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، مریض تو مر چکا تھا، ہماری تشخیص اتنی غلط تو نہیں ہو سکتی۔ آخر اسپتال میں بھی تو مردے دیکھے ہیں، بعض افراد کی موت کی تصدیق بھی کی ہے۔ خیر، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
شام ہو گئی، حسب معمول مطب پہنچے، لیکن اطمینان قلب نہ تھا، ذہنی سکون نہ تھا۔ جی چاہتا تھا ایک بار پھر دیکھا جائے کیا پروگریس ہے۔ ذرا فرصت ملی تو مریض کو دیکھنے کا بہانہ کر کے ایک بار پھر اسی گلی میں پہنچ گئے۔ دور سے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سارا خوف جاتا رہا، دل پر جو بوجھ سا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ہاتھ پاؤں جو لرز رہے تھے ان میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، جسم میں ایک نئی تازگی آ گئی۔ یا اللہ، کتنا خوشکن ہے یہ منظر! اس گھر سے جس میں ایک بوڑھے شخص کی موت کی تصدیق کی تھی، ایک جنازہ نکل رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے اداس اور خاموش چلے جا رہے تھے۔ تو گویا ہماری تشخیص بالکل صحیح تھی۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم اپنی تشخیص پر ناز کیوں نہ کریں؟